میرا مالک اللہ تعالی
آخری ایام تھے تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے وَرَزِيدُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ کہ ہم ان کے ساتھ دین اسلام پر راضی ہو گئے۔ جب دنیا میں کوئی پیغمبر آتا اپنی قوم کو دعوت دیتا اس کی قوم ایمان لاتی تو بتایا جاتا یہ فلاں پیغمبر کے پیروکار ہے، اور جب ایک آدمی دین اسلام لاتا مسلمان ہو جاتا تو بتایا جاتا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے والے۔ پھر علماء لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال پسند ہیں۔ جب ایک آدمی نیک اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کہ نیک اعمال کرنے والا مومن جب نیک عمل کرتا ہے تو اپنی نجات کا راستہ بناتا ہے۔ نیک اعمال کرنے والا دنیا میں بھی سکون سے رہتا ہے، سکون کی حالت میں موت بھی دی جاتی ہے، قبر حشر میں بھی اس کے لیے آرام و سکون ہوگا۔ اور اگر کوئی گار ہے گناہ کرتا ہے مال و دولت ہونے کے باوجود سکون نہیں ہوتا، موت ڈرتی آتی ہے، قبر سے ڈرتا رہتا ہے، میدان معاشر سے ڈرتا رہتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق پسند ہیں۔ ایک آدمی کا جب کسی کے ساتھ تعلق ہو، ایک آدمی کا جب کسی کے ساتھ دوستی ہو، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، فرمایا آدمی کے لیے ہے کہ وہ اچھے اخلاق سے پیش آئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آدمی وہ اچھے اخلاق والا ہے۔ جب ایک آدمی سوال اٹھاتا ہے اچھے اخلاق رکھنا اگر صدقہ ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی، دین اسلام دنیا میں پھیلا، اب یہ دین اسلام جو پھیلا ہے تلوار کے زور سے پھیلا ہے یا اچھے اخلاق سے پھیلا ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کتابوں سے نئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق بہترین کردار کی وجہ سے دین اسلام پھیلا۔ کتابوں میں واقعہ ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کے قیدی لائے گئے، قیدیوں میں ایک عورت جوان لڑکی بھی ہے، بتایا گیا یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی کمری اٹھائی اس لڑکی کے ساتھ پر ڈالتے ہوئے فرمایا بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو حاتم طائی کی بیٹی گھر چلی گئی، دوسرے دن بھائی کے ساتھ آئے پر کہنے لگی میں دین اسلام کو قبول کرتی ہوں اور یہ دین اسلام نبی پاک کے عمدہ اخلاق کی وجہ سے کرتی ہوں۔ پھر علماء کے کتابوں میں لکھتی ہیں وما اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دو قطرے بڑے پسند ہیں۔ ایک وہ قطرہ کہ جب آدمی اللہ کے خوف سے روئے، آنکھوں سے جو آنسو گرتا ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں فرمایا جب آدمی اللہ کے خوف سے ڈر سے روتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو گرتا ہے، ابھی یہ آنسو زمین تک نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ اس
میدان جہاد میں ہے، جسم پر زخم لگے اور پھر اس آدمی کے جسم سے خون بہا، پہلا قطرہ جو نکلا یہ اللہ کو اتنا پسند آیا، یہ قطرہ ابھی زمین کو نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کی بخشش فرما دی۔ پھر علماء کتابوں میں لکھتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو قدم بڑے پسند ہیں، ایک وہ قدم جو اللہ کی راہ میں اٹھایا جائے، ایک آدمی جہاد کے لیے چلتا ہے جاتا ہے، اب جتنے قدم یہ مسلمان اٹھاتا جاتا ہے ہر قدم پر نیکی ملتی جاتی ہے، ہر قدم پر گناہ مٹتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا وہ قدم جو آدمی کسی فریضے کی ادائیگی کے لیے اٹھاتا ہے، ایک آدمی نماز کے لیے چل پڑا، اب جتنے قدم اس مسلمان نے اٹھائے ہر قدم پر نیکی لکھی گئی، ہر قدم پر گناہ مٹتا چلا گیا۔ اب علماء لکھتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کو باز کوئی ناپسند ہے کہ ایک مسلمان آدمی کی زبان سے بے حیائی کی باتیں نکلنا، دو مسلمان لڑ پڑے، مسلمان کی زبان سے گالی نکلنا، لعن طعن کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور جب آدمی اس کو اپنا وطیرہ بنا لے، جب آدمی اپنی زبان کے ساتھ ان کلمات کو ادا کرتا چلا جاتا ہے، یہ آدمی اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا وہ آدمی جو حرام کا مرتکب ہو پھر حرام کے اوپر دوام رکھ لے۔ ایک آدمی دنیا میں گناہ کرتا ہے، ہر گناہ کرنا حرام کے درجے میں ہے کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن ایک آدمی کبھی گناہ کرتا ہے پھر اللہ کے ڈر میں خوف سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو معاف کر دے گا، لیکن ایک آدمی حرام کا مرتکب رہا، گناہ کرتا چلا گیا یہاں تک کہ موت کا وقت آیا، اب یہ کر رہا ہے، اللہ کے پاس جا رہا ہے، لیکن یہ آدمی اللہ کا ناپسندیدہ شمار کیا جاتا ہے۔ پھر علماء لکھتے ہیں، فرمایا اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اللہ کو ناپسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت سفیان سے فرماتے ہیں، فرمایا جب ایک آدمی اپنی شلوار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے یہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ اور آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ بیٹھتے ہیں، ویسے معاشرے میں بھی ہم اپنی شلوار نیچی کرتے ہیں، ہمارے پاؤں چھوٹ جاتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہو، نماز میں بھی ایک مسلمان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ٹخنوں کو ننگا کر دے۔ اس وجہ
پر وہ فضل کرتا ہے۔ شادی آتی ہے، ایک آدمی ایسے کام کرتا ہے پھر جن پر وہ فضل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں خوشی آئی، اب شریعت مطالعہ نے بتایا شادی کے موقع پر دو عمل کرنے ہیں۔ ایک عمل نکاح ہے جو نبی پاک کی سنت ہے، ایک ولیمہ ہے جو نبی پاک کی سنت ہے۔ اب جب خوشی منانے کا طریقہ شریعت مطالعہ نے بتایا، کوئی آدمی عمل کرنے لگ گیا تو یہ اللہ کا پسندیدہ ہو گیا۔ لیکن شادی آتی ہے، ہم سارے رشتہ داروں کو، ہم سارے جتنے خفا ہیں سب کو راضی کرتے ہیں، لیکن ناراض کرتے ہیں۔ ایک اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ایک اللہ کے رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ ایک آدمی کے گھر میں بیٹے کی شادی ہے، اب یہ آدمی مسئلہ نہیں پوچھتا، شریعت کے اوامر نہیں پوچھتا، شریعت کے احکام نہیں پوچھتا، اور پھر یہ آدمی وہ کام کرتا ہے جس کا عذاب شادی والوں پر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں شادی آتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں شادی کے اندر دوڑ پیٹنا ناچنا یہ فرض ہے، اور جب آدمی ایسی بے حیائی کے کام کرے، جب آدمی شادی کے دنوں میں رقص ڈال کر لوگوں کو بتائے میں خوشی منا رہا ہوں، پھر جو ہوتا ہے شادی کے دن تو بدل جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا ناپسندیدہ بن جاتا ہے، اللہ کا ناپسندیدہ عمل کرنے والا بن جاتا ہے، اور پھر اس کی پچھلی زندگی عذاب بنتی چلی جاتی ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں، لوگ بیٹے بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں، ساری بے حیائیاں سارے گناہ کرتے ہیں، اور پھر مسئلہ پوچھتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون نہیں، ہمارے بیٹے بیٹیاں بس نہیں رہے۔ انہیں اس وقت بتایا جاتا ہے آپ نے جو شادی کے موقع پر بے حیائی کا کام کیا، اللہ کی نافرمانی کا کام کیا، اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ دیا، فرمایا یہ اس کا زوال ہے کہ آج گھروں میں زوال اور عذاب ہے۔ لوگ آج گھروں میں جاتے ہیں، گھر جہنم بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ گھر کا جہنم بننا کسی اور وجہ سے نہیں ہے، ہمارے اپنے عمل، ہمارے اپنے کردار کی وجہ سے ہے کہ آج ہم دین سے دور بیٹھے ہیں اور اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں، اور جب ہم یہ برائیاں کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے ہم اللہ کے ناپسندیدہ بن جاتے ہیں، اور جب آدمی اللہ کا ناپسندیدہ ہوتا ہے پھر اس آدمی کی دنیا بھی عذاب ہے، اس آدمی کی قبر بھی عذاب ہے، پھر اس آدمی کے لیے جلنے والا بھی عذاب ہے۔ اور بڑا ایک مسلمان جب اپنے آپ کو مسلمان کہے، کم از کم وہ ان چیزوں کو لے جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ہے، دنیا کی جنت بن جائے گی، آخرت کی کامیابیاں بھی اس کے سامنے کھڑے ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ